بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا وظیفہ مشکلات سے نجات کے لیے اور حاجات کو پورا ہونے کے لیے۔ ایک بہن نے یہ وظیفہ اولاد ہونے کے لیے کیا اور ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی، بہت پریشان تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حاجات پوری فرمائے۔ انہوں نے یہ سجدے والا عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ تو اس لیے میں یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج عمل بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ عمل آپ نے سجدے کی حالت میں کرنا ہے، اور ویسے بھی سجدے کی حالت میں اللہ پاک اپنے بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ آپ یہ عمل اپنی کسی بھی حاجت اور پریشانی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اولاد کے حصول کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ سجدہ نماز کی خوبصورتی ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سجدے کی حالت میں اپنا بندہ بہت پسند ہے۔ اگر سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور سجدے کی حالت میں جو سکون ملتا ہے وہ سکون زندگی میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو دوستو، عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی الہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ دوستو، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سجدے میں سر رکھ کر 15 منٹ تک اللہ تعالیٰ کے 3 نام، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، آپ نے 15 منٹ تک یہ 3 نام پڑھنے ہیں، یا پھر کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر 313 سے زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن 313 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک دفعہ تصور کرنا ہے، یعنی کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ آپ نے یہ تینوں نام پڑھ کر 313 کی گنتی پوری کرنی ہے۔ زیادہ ہو جائیں کم نہ ہو 313 سے، اور پھر آپ نے یہ مکمل کر کے 313 مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، سجدے سے سر اٹھا کر۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو تصور میں آپ نے اپنی حاجت رکھنی ہے۔ آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد کا تصور رکھنا ہے، یا اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور اگر کوئی اور پریشانی ہے، کوئی اور حاجت ہے تو آپ نے وہ اپنے تصور میں رکھنی ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا وقت اور مدت جو ہے، یہ وظیفہ آپ نے شب جمعے سے لے کر جمعہ رات تک، اگلے جمعے کے دن جمعرات دن نماز مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آپ نے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 5 جمعوں تک پڑھنا ہے، اور وظیفے کے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا فرما دے گا۔ اور اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو طریقہ کار مکمل سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وظیفہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کمی ہوگی تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ جیسے بتایا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد دعا ضرور مانگنا، انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا، اور جو بھی اس کا مقصد ہوگا، جو حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔